اسلام آباد کا پرانا نام کیا تھا؟ اسلام آباد کا نام اسلام آباد کس نے تجویز کیا؟ اسلام آباد کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دارالحکومت کا درجہ کب ملا؟ یہ شہر کتنے عرصے میں تعمیر ہوا؟ اسلام آباد کو تعمیر کرنے والی کمپنی کہاں سے تعلق رکھتی تھی؟ اس شہر میں کون سے تاریخی جگہیں موجود ہیں؟ پاکستان کا سب سے مہنگا گھر کہاں پر موجود ہے؟ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک ایسے شہر کی جس کی تاریخ فقط 60 سال پرانی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی، جہاں ملتان، کراچی، حیدرآباد اور لاہور کی تاریخیں کئی ہزار سال پرانی ہیں، وہیں اسلام آباد کی تاریخ فقط 60 سال پرانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس شہر کے شمال میں دریائے سوان کے کنارے 5000 سال پرانی بستی کے آثار ملتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہلے زمانے میں کوئی بستی آباد ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ بالکل جنگل بن چکا تھا۔ اسلام آباد کی جگہ پر 1958 سے قبل ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کا نام راج شاہی تھا، جسے بعد میں تبدیل کر کے اسلام آباد رکھا گیا۔ 1958 تک کراچی پاکستان کا دارالحکومت رہا، لیکن پھر کراچی میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور بحیرہ عرب کے کنارے ہونے کی وجہ سے کراچی کو دارالحکومت کے لحاظ سے غیر محفوظ قرار دیا گیا۔ پھر اس وقت کے صدر ایوب خان نے راولپنڈی کے قریب اس جگہ کو دارالحکومت کے لیے منتخب کیا اور عارضی طور پر دارالحکومت راولپنڈی شفٹ کر دیا گیا۔ اسی دوران اسلام آباد میں تعمیراتی کام شروع ہوا اور اس کی تعمیر کا کام ایک یونانی کمپنی نے کیا۔ جہاں آج ایک سال میں ایک چھوٹی سی سڑک کا کام مکمل نہیں ہوتا، وہیں 4 سال کے اندر اندر اسلام آباد ایک مکمل شہر بن چکا تھا اور 1967 میں اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ اور اسی دوران اسلام آباد کے موسم اور خوبصورتی نے نہ صرف پاکستان کے تمام علاقوں سے بلکہ دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور لوگ ہجرت کر کے اس شہر میں آنے لگے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کا نام 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی اسلام اور آباد، جس کا مطلب اسلام کا شہر یا اسلام کے ماننے والوں کا شہر ہے۔ اس شہر کا نام عارف والا شہر کے ایک ٹیچر، تاریخ دان اور جرنلسٹ مولانا محمد اسماعیل ذبیح نے تجویز کیا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام آباد رہائش اور کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے پاکستان کا سب سے مہنگا شہر بن گیا۔ اور یہی نہیں، اسلام آباد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان کا سب سے مہنگا گھر بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہ پینٹ ہاؤس اسلام آباد کے سب سے بڑے مال سینٹورس مال کے سب سے اوپر والی منزل پر موجود ہے۔ اس کی مالیت قریب 2 ارب روپے ہے۔ اگر بات کی جائے اسلام آباد کے تفریحی مقامات کی، تو اس میں ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد موجود ہے، جس کی تعمیر سعودی عرب کے شاہ فیصل نے کروائی تھی۔ اس کے بعد پاکستان مونومنٹ، جو شکر پڑیاں کے درمیان موجود ایک خوبصورت یادگار ہے، اس کے 4 پتے پاکستان کے 4 صوبوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوک ورثہ پاکستانی تہذیب کا ایک زندہ نمونہ ہے۔ دامنیکو، سید پور ولیج اسلام آباد کے کچھ مشہور سیاحتی مقام ہیں۔ اسلام آباد کو تعلیم کا گڑھ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر 18 ڈینٹل اور میڈیکل کالجز، 20 انجینئرنگ یونیورسٹیز اور 20 سے زیادہ جنرل یونیورسٹیز موجود ہیں۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسلام آباد کے لوگوں کو اسلام آبادی نہیں بلکہ برگر کہتے ہیں، کیونکہ وہ رات کو جلدی سونے اور ممی ڈیڈی ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ہی شیخ رشید نے اس شہر کے بارے میں کہا کہ اسلام آباد کی اب صرف نام میں ہی اسلام ہے، باقی اس شہر کا اسلام سے اب دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جہاں پر عام رکشہ یا چنگچی رکشہ نہیں چلتا۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.